शादी हो चुकी है तुम्हारी और तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? वो गुस्से से बोला था। मेरे निकाह में होते हुए तुम भला किसी और के निकाह में कैसे जा सकती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारा मुंह नोच के रख दूंगा। वो शदीद गुस्से में था, आंखें उसकी सुर्ख हो रही थीं। उसके गुस्से से वो दुल्हन बनी कांपने लगी थी। आसपास खड़े सब लोग जो ये मंजर देख रहे थे वो हैरान रह गए थे। निकाह ख्वान भी सोफे से उठकर खड़ा हो गया था। तभी वो निकाह ख्वान कहने लगा, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझसे शादीशुदा बेटी का निकाह पढ़वा रहे हैं। ये तो गुनाह है। शोहर के होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकती है? उसने दुल्हन की तरफ इशारा करते हुए कहा था। आयज़ा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। उसका रंग बदलने लगा। उसके पहलू में दूल्हा बना बैठा ज़मान वो भी आयज़ा की जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगा। और सामने खड़ा वो शख्स जिसने अपने हाथ में असला उठा रखा था, जिसने एकदम से फायरिंग करना शुरू कर दी। वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे वो सब खौफ के मारे भागने लगे थे। आयज़ा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और अपने हाथ जोड़ लिए। वो कहने लगी, प्लीज़ मेरी शादी बर्बाद मत करो। मैं नहीं मानती इस निकाह को। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। ज़मान ने हैरान होकर आयज़ा की तरफ देखा था। वो कहने लगा, तुम इसे जानती हो? आयज़ा ने अपना रुख ज़मान की तरफ मोड़ा और उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी। आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपको सारी हकीकत बता दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो ज़मान से कुछ कहती, रिहान ने इसे बाजू से पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। ज़मान ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। बाकी सब लोग तो डर गए थे, लेकिन आयज़ा के माँ बाप ने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, मगर रिहान ने इनका भी लिहाज ना किया और इन पर भी बंदूक तान ली। वो इन्हें वार्न करता बोला था, खबरदार किसी ने बीच में आने की कोशिश की तो मैं यहीं पर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। आयज़ा हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रिहान ने इतने ज़ोर से इसका हाथ पकड़ा हुआ था कि इसे अपने हाथों में शदीद दर्द महसूस हुआ था। वो इसे ज़ोर से पकड़े घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले जा रहा था। बाहर ले जाकर रिहान ने इसे अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर ज़ोर से पटका था और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। रिहान ने फिर से आयज़ा का हाथ ज़ोर से पकड़ा और कहने लगा, अगर तुमने गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारे माँ बाप समेत सबका बुरा हाल कर दूंगा। और गाड़ी को बहुत ही स्पीड से चलाने लगा। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी और वो रोते हुए उसे ये कह रही थी कि ऐसा मत करो, क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मैं नहीं मानती तुम्हारे इस रिश्ते को। मेरा तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं हुआ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम ज़बरदस्ती मुझ पर हक जमाना शुरू कर दो। ये ज़बरदस्ती का हक जमाना बंद करो। मेरी ज़मान के साथ शादी हो रही है और मैं सिर्फ इसकी, अब ये अल्फाज इसके मुंह में ही थे कि रिहान ने ज़ोर से इसको हाथ मरोड़ा था। बकवास बंद करो। इससे आगे एक लफ्ज़ भी बोली तो मैं तुम्हारी ज़ुबान काट लूँगा। तुम सिर्फ मेरी हो, अगर मेरी नहीं तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूँगा और मुझे छोड़कर तुम कहीं भी नहीं जाओगी। आज या कल तुमने मेरा ही बनना है। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर मेरे होते हुए तुमने किसी और के निकाह में जाने का सोचा भी कैसे? निकाह पे निकाह तुम कर भी कैसे सकती हो? गाड़ी फुल स्पीड से चल रही थी। रिहान ने गाड़ी अपने घर के पास रोकी थी। वो आयज़ा को ज़ोर से पकड़ता हुआ अपने घर के अंदर लेकर आया था। रिहान की माँ इसे इस तरह गुस्से में देखकर परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, बेटा होश में आओ, इस लड़की को कुछ मत कहना। वो उसके पीछे आई थी, लेकिन रिहान ने अपनी माँ को भी हाथ पकड़कर पीछे कर दिया था और कहने लगा, आप बीच में मत आएं, ये मेरा और इसका मामला है। मैंने इसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। फिर वो अपनी माँ को पीछे करता अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। इससे पहले रिहान की दरिंदगी आयज़ा ने नहीं देखी थी। इसे इतने गुस्से में देखकर आयज़ा को भी खौफ आ रहा था। उसने रिहान से कहा, मुझ पर रहम करो, लेकिन इसने आयज़ा की एक ना सुनी और उसकी हालत पर रहम खाए बगैर इस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। आयज़ा ने चीखना चिल्लाना चाहा, मगर रिहान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया था
اور پھر وہ اسے بیڈ پر گراتا اس کے ساتھ۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ تبھی ریحان اندر آیا اور ڈاکٹر رضوان سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر صاحب ابھی اسے چیک کرنے کے لیے اندر آئے تھے۔ وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب اسے ابھی تک ہوش کیوں نہیں آیا؟ میں تو جب بھی آتا ہوں مجھے یہ بے ہوشی ملتی ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر اس لڑکی کے لیے بہت فکر تھی۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر رضوان سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر رضوان نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا کہ یہ بات تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک بے ہوش کیوں ہے۔ ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کا علاج کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے، اور ہماری تو کوشش ہے اور دعا بھی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر انہیں ہوش آ جائے۔ اگر اس سے زیادہ یہ بے ہوش رہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ ریحان ڈاکٹر رضوان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ ایک نظر اس نے ایمرجنسی روم کے بیڈ پر پڑی اس لڑکی پر ڈالی جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ ریحان ٹور گائیڈر تھا۔ یہ سوات کا بہت خوبصورت علاقہ تھا اور سوات کی حسین وادیوں میں آنے والے سیاحوں کو ریحان گائیڈ کیا کرتا تھا، اور لوگ اسے اتنا پسند کرتے تھے کہ وہ اس کی ٹیم کے ساتھ ہی گھومنا پھرنا پسند کیا کرتے تھے۔ جب وہ ایک فیملی کو سوات کی خوبصورت وادیوں میں گھما رہا تھا، تبھی ایک لڑکی جو پہاڑ سے پیراگائیڈنگ کرنے کے لیے ہوا میں اڑ رہی تھی کہ اچانک اس کا پیراشوٹ پھٹ گیا تھا اور وہ ہوا میں گرنے لگی، اور پھر ہر طرف اس کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تھیں، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ اس کے ساتھی بھی چیخ چلا رہے تھے، جبکہ نیچے کھڑے لوگ بھی اسے اس حالت میں دیکھ کر چیخ رہے تھے۔ جب یہ منظر ریحان نے دیکھا، وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ کسی نے بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ریحان ہی تھا جس نے اسے بچانے کے لیے کافی تگ و دو کی تھی۔ وہ لڑکی ایک کھائی میں درختوں کے اوپر ہی لٹک چکی تھی، جبکہ اس کا پیراشوٹ پھٹتا جا رہا تھا اور وہ درخت کے تنے سے بہت زور سے ٹکرائی تھی۔ ریحان کا بچپن انہی وادیوں میں گزرا تھا۔ درختوں پر چڑھنا اور چھوٹے موٹے پہاڑوں پر سفر کرنا اس کے لیے یہ معمولی بات تھی۔ ابھی تک ریسکیو ٹیم بھی نہیں آئی تھی، اور جب تک ریسکیو ٹیم آتی وہ خود ہی درخت پر چڑھ گیا اور پھر اس لڑکی کو پیراشوٹ سے آزاد کروا کر اپنی کمر سے باندھ چکا تھا۔ جیسے ہی ریحان نے اسے اپنی کمر سے کھول کر سامنے کیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہیں فرش پر اسے لٹایا تھا اور چہرے سے بال ہٹائے تو ریحان تو جیسے ہوش کھو گیا تھا۔ وہ 19-20 سالہ ایک حسین لڑکی تھی، بے حد خوبصورت تھی، جسے دیکھ کر ریحان تو جیسے اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ ریحان نے اس کے گالوں کو تھپکا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ وہ اسے وہاں سے نکال کر تو لے آیا تھا، مگر اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ ریحان نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروایا کہ یہ کس کے ساتھ آئی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ آنے والے باقی اسٹوڈنٹس تو جا چکے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ مر چکی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ اسے وہیں سوات میں ایک ہاسپٹل لے آیا جہاں پر وہ پچھلے 1 مہینے سے بے ہوش پڑی تھی، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر مزید 7 دنوں تک اسے ہوش نہ آیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور اس 1 مہینے میں ریحان نے اس کا بہت خیال رکھا تھا، اور اس قدر محبت ریحان کو اس سے ہو چکی تھی کہ وہ ہر وقت اس کے پہلو میں بیٹھا رہتا۔ وہ اس سے بالکل اندھی محبت کرنے لگا تھا۔ پھر کبھی کبھی اسے یہ خیال آ جاتا کہ یہ نہ ہو یہ لڑکی کسی کے نکاح میں ہو یا کسی کو پسند کرتی ہو۔ یہ سب سوچ کر اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ جب بھی اس کے دل میں ایسا کوئی خیال آتا وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے بہت پریشان تھا، کام میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ آج بھی اس نے رو رو کر اپنے رب سے یہی دعا مانگی تھی کہ اس لڑکی کو جلد از جلد ہوش آ جائے۔ وہ باہر ہی دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ کتنی بار بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگی تھی، لیکن اس نے زبردستی خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کی۔ ابھی رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب آئزہ کو ہوش آیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی بھی ہوا میں اڑتی ہوئی گرنے والی ہے۔ وہ ایک دم چلانے لگی، ہیلپ ہیلپ کہنے لگی۔ ریحان باہر ہی موجود تھا۔ اس کا شور سن کر فوراً اندر آیا۔ ڈاکٹر اور نرس بھی پہنچ چکے تھے۔ ہوش میں آتے ہی وہ فوراً آنکھیں بند کیے ریحان کے گلے سے لگ گئی۔ ریحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ آج اسے اس لڑکی کو اپنے سامنے ہوش و حواس میں پا کر وہ بہت خوش تھا۔
تبھی وہ کہنے لگی کہ پلیز مجھے بچا لو، میں گر رہی ہوں، مگر ریحان کہنے لگا کہ ریلیکس، میں تمہارے پاس ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر جیسے ہی دوائیوں کا اثر ختم ہوا تو اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر وہ غور سے ریحان کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں اور تم میرے کیا لگتے ہو؟ ریحان اسے کہنے لگا ابھی تم آرام کرو، تمہارے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں اور تم میرے کیا لگتے ہو؟ تبھی ڈاکٹر رضوان بھی آ گئے۔ ڈاکٹر رضوان نے جب اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ یہ لڑکی اپنی پچھلی یادداشت بھول چکی ہے۔ یہ سن کر ریحان تو ایک دم پریشان سا ہو گیا تھا۔ وہ اسے بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے کیا لگتے ہو۔ نہ جانے ریحان کو کیا سوجی، وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا منگیتر ہوں۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی۔ اسے سچ مچ میں لگنے لگا تھا کہ جیسے ریحان ہی اس کا منگیتر ہے۔ پھر جب ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کیا تو وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہیں پہاڑوں کے بیچ خوبصورت سے مقام پر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ ریحان کا خاندان بہت زیادہ تھا، اس کے باپ دادا اس گاؤں میں سرپنچ کا تخت سنبھالتے تھے، مگر وہ ان سب سے ہٹ کر تھا، مگر جب غصہ آ جاتا تو بندوق چلانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ اس گھر میں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنی ماں کو اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ وہ آج کل سیاحوں کے ساتھ مصروف ہے، اسی لیے رات میں لیٹ آتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہیں ہاسپٹل میں رک کر وہ یہ کہتا تھا کہ آج وہ انہی کے ساتھ رکے گا، اور اب وہ اس لڑکی کو گھر لے آیا تھا۔ جب اس کی ماں نے اس لڑکی کو دیکھا تو کہنے لگی ریحان یہ کون ہے، یہ کس لڑکی کو لے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ امی آپ اسے ایکٹنگ کریں جیسے یہ آپ کی بھانجی ہے اور یہ کہ آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ اس وقت وہ کچھ سمجھ نہ پائی، مگر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی کہ میرے ماما بابا وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ریحان اس کی یہ بات سن کر پہلے تو چپ ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ اس نے اپنے ماں باپ کا پوچھا پھر ریحان کو بہانہ کرنا ہی پڑا۔ وہ اس لڑکی کو کسی بھی طرح خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، اس لیے جھوٹ بول گیا کہ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہوا وہ اسے صرف اپنا بنانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہ اس سے نکاح کر لے۔ وہ بس اس انتظار میں تھا کہ کب اس کے ساتھ نکاح ہو، اس لیے چند روز بعد ہی اس نے عائزہ سے نکاح کر لیا، مگر اس نے عائزہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ عائزہ اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی، لیکن جب بھی ریحان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا وہ گھبرا جاتی تھی۔ ریحان کی ماں عائزہ کا بہت خیال رکھتی تھی، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر گھر کے کام کرواتی۔ عائزہ کا علاج بھی چل رہا تھا۔ ریحان باقاعدگی سے اسے ڈاکٹر رضوان کے پاس لے کر جاتا تھا۔ جیسے جیسے وہ دوائیاں لے رہی تھی اس کی یادداشت دھیرے دھیرے واپس آنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں گہرا زخم ہوا تھا، لیکن اب دوائیاں لینے سے جیسے جیسے وہ خون جو دماغ میں جمع تھا وہ پگھلنے لگا، تو ایک رات سوئے ہوئے ہی اسے سب کچھ یاد آیا تھا، بالکل کسی خواب کی طرح۔ اپنے ماں باپ، اپنا منگیتر اور پھر پیراشوٹ پھٹ جانا، سب اسے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی جاگ گئی۔ اس کے سینے پر سر رکھے ریحان سو رہا تھا۔ عائزہ تو فوراً اس سے دور ہو کر اٹھی تھی۔ اسے اپنا ماضی یاد آ چکا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ کس طرح اس لڑکے نے جھوٹ بولا تھا اور اسے اپنی بیوی بنا چکا تھا، یہ دیکھ کر عائزہ گھبرا چکی تھی۔ اب عائزہ پریشان ہو رہی تھی، اگر وہ یہاں سے بھاگ جاتی یا اس سے سوال کرتی تو وہ مرد تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس لیے عائزہ نے فی الحال پہلے کی طرح اپنی یادداشت نہ ہونے کی ہی ایکٹنگ جاری رکھی۔ اور پھر ایک روز جب ریحان سے اس نے جان بوجھ کر اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک بار پھر اس سے کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں۔ تبھی وہ زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار کے کہنے لگی کہ جھوٹ بولتے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک تنہا لڑکی تمہیں پہاڑوں کے بیچ ملی اور تم اس کی یادداشت کھو جانے کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی بیوی بنانے پہ تل گئے۔ خدا غارت کرے تمہیں۔ ریحان یہ سب سن کر حیران تھا۔ اسے لگا جیسے پہاڑ اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ اسے سمجھانے لگا کہ میری بات سنو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں،
मगर मारे गुस्से के इसने गुलदान उठाकर उसके सर पे दे मारा था। रेहान वहीं पर गिर चुका था क्योंकि गुलदान इतने ज़ोर से लगा था कि इसे चक्कर आ चुके थे। इस वक्त रेहान की माँ भी घर पर मौजूद नहीं थी, वो पड़ोस में गई हुई थी। आयशा के लिए अच्छा मौका था, वो फ़ौरन वहाँ से भाग निकली थी। वो इससे पहले भी सवात घूमने फिरने के लिए आया करती थी, इसलिए इसे बस स्टॉप का पता था। आते हुए इसने रेहान की माँ के पर्स से कुछ पैसे निकाल लिए थे ताकि ट्रांसपोर्ट का किराया भर सके। बिलाखिर वो अपने घर तक पहुँच ही गई थी। घर वाले तो उसका 40वां भी मना चुके थे। अभी भी आयशा की माँ बैठी उसकी तस्वीर सामने रखी रोए जा रही थी। एक ही तो इनकी बेटी थी जिसे उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, और ये बेटी भी उनके यहाँ शादी के 5 साल के बाद पैदा हुई थी, और इसके चले जाने के बाद अब फिर से इनका घर सोना पड़ गया था। अब भी वो आयशा की तस्वीर अपने सामने रखे शिद्दत से रो रही थी। तभी दरवाजे की बेल हुई। उन्होंने आयशा के बाप की तरफ देखा जो नमाज पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने आयशा की तस्वीर वापस रखी और ख़ुद दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़ी। आयशा की माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने आयशा खड़ी थी। वो आयशा को सामने पाकर परेशान हो गई थी। इन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपनी बेटी का 40वां भी कर चुके थे। आयशा की माँ से सामने पाकर बेहोश हो गई थी। अपनी माँ को ज़मीन पर गिरते पाया तो वहीं पर अपनी माँ का सर गोद में रख कर अम्मी अम्मी बुलाने लगी। इतने में इसका बाप भी पहुँच चुका था। बाप ने जब अपनी बेटी को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ था। आयशा बेटा तुम? वो कहने लगी जी अब्बू, मैं ज़िंदा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अम्मी मुझे देखकर बेहोश हो गई हैं। पहले तो दोनों ने सुल्ताना बेगम की फ़िक्र होने लगी। जैसे ही सुल्ताना बेगम को होश आया, फिर आयशा ने इन्हें सारी हकीकत बताई थी कि वो किस तरह गिरी थी और कैसे वो कोमे में चली गई थी। और फिर वही सवात में रहने वाली एक फैमिली ने इसे बाहिफाजत अपने पास रख लिया था। बाकी सब कुछ तो इसने अपने घर वालों को बता दिया था, लेकिन निकाह वाली बात वो जानबूझकर छुपा गई थी, क्योंकि यहाँ इसकी मंगनी इसके तायाजाद से 1 साल पहले ही हुई थी। और इस वक्त यही तय पाया था कि 1 साल के बाद जैसे ही आयशा की पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वो उनकी शादी कर देंगे। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। ज़मान ने इसे मना भी किया था कि सवात के हालात ठीक नहीं हैं, तुम टूर पर ना जाओ, वहाँ पहाड़ों पर बारिश भी हो रही है, कोई भी मसला हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आयशा ने उसकी एक नहीं मानी। वो उसे यही कह रही थी कि नहीं, मैं अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ये आखिरी ट्रिप ज़रूर एंजॉय करना चाहती हूँ। इस ज़मान ने इसे कुछ नहीं कहा था। अच्छा चलो ठीक है, शादी से पहले जितनी मर्ज़ी अयाशी कर लो, लेकिन इसके बाद तुम मेरी मर्ज़ी से चलोगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उसकी ताया ताई और ज़मान भी आ गए। वो भी इसे देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। आयशा के वालिद महमूद साहब ने इन्हें सारी हकीकत बताई थी। वो सब आयशा को पाकर बहुत खुश थे। आयशा भी अपने घर जाकर बहुत खुश थी, और कितनी ही देर वो अपनी माँ के सीने के साथ लगकर उनके साथ बातें करती रही। माँ भी अपनी बेटी को अपने पास पाकर बहुत खुश थी। फिर महमूद साहब कहने लगे कि मुझे अपनी बेटी के सही सलामत घर आ जाने पर बहुत खुशी है। सब ख़ानदान वाले जानते हैं कि आयशा वहीं सवात की वादियों में मर गई है। अब मैं पूरे ख़ानदान को बुलाकर इन्हें बताऊंगा कि मेरी बेटी ज़िंदा है। मैं बहुत बड़ा फंक्शन करूंगा। आखिर सारी उम्र मैंने जो भी कमाया वो सब मेरी बेटी का ही तो है। महमूद साहब 5-6 साल दुबई की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते रहे थे। वहाँ उन्होंने इतनी रकम जमा की थी कि यहाँ आकर उन्होंने अपना बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर लिया था, और आज लाखों क्या करोड़ों में कमा रहे थे। उनका बेटा तो कोई था नहीं, सब कुछ आयशा का ही तो था। जबकि ज़मान के वालिद एक सरकारी मुलाजम थे। ये सब कुछ ज़मान ने ही संभालना था। इनका सब कुछ इन्हीं दोनों का ही था। कई बार वो यही कह चुके थे कि मैं आयशा की शादी करूं और ये सब कुछ आयशा और ज़मान के हवाले करूं। और अब आयशा के वापस आ जाने पर ज़मान ने ये कह दिया था कि आप फंक्शन कर रहे हैं तो ठीक है, इस फंक्शन में हमारा निकाह भी करवा दें। आयशा ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश हुई थी कि ज़मान अब भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले करता था। 1 महीना गायब रहने के बाद भी वो इसे कबूल कर रहा है, जबकि ज़मान के दिल में तो सिर्फ लालच था।
وہ تو یہ جائیداد حاصل کرنا چاہتا تھا، یہ بزنس حاصل کرنا چاہتا تھا۔ عائزہ سے اسے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ بچپن سے ہی اس کے دل میں یہی تھا کہ وہ ساری زمینوں پر خود قبضہ کرے، اس لیے وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے عائزہ بہت پسند ہے، لیکن اب 1 ماہ غائب رہنے کے بعد تو اسے عائزہ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ نکاح ہو جائے تو اس کے بعد میں سارے حساب پورے کروں گا اور سب کچھ اپنے نام کروا لوں گا۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ 1 مہینہ تم کہاں رہ کے آئی تھی، ایک دفعہ بس سب کچھ ہاتھ آ جائے۔ لیکن عائزہ اس سب سے بے خبر تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کا نکاح زمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ محمود صاحب نکاح کے لیے مان گئے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ رخصتی 4 مہینے کے بعد ہوگی، تب تک عائزہ کے فائنل ایگزام بھی ہو جائیں گے۔ تبھی زمان کہنے لگا، ٹھیک ہے آپ رخصتی 4 مہینے کے بعد ہی کر دیں، لیکن کم از کم عائزہ کا اور میرا رشتہ تو نکاح کی صورت میں مضبوط ہو جائے گا۔ ادھر ریحان بہت پریشان ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آیا اس نے عائزہ کو ادھر ادھر گھر میں ڈھونڈا، لیکن عائزہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ پھر وہ اسی ہوٹل میں گیا جس ہوٹل میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہت مشکل سے اسے عائزہ کا پتہ ملا تھا اور پھر اس کی معلومات نکلوا کر اس کے گھر تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے عائزہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ نکاح کی رسم چلتے دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ نکاح سے پہلے ہی یہاں پر پہنچ گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے واویلا مچا دیا تھا، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ اگر باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، لیکن تم تو جانتی تھی، تبھی وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ وہاں سب اس کی منتیں کرتے رہے، لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر کوئی بھی ہمارے بیچ آیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عائزہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ عائزہ کی ماں اپنی بیٹی کو آوازیں دیتی رہیں، عائزہ عائزہ پکارتی رہیں، لیکن ریحان انہیں بھی غصے سے دیکھتا اپنی بیوی کو لے آیا تھا۔ گھر آ کر اس نے عائزہ کو کھری کھری سنائی تھی۔ وہ کہنے لگا، سب سے بڑی غلطی تو میری یہ ہے کہ میں نے تمہیں چھوا تک نہیں تھا، لیکن اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو، تمہیں میری محبت دھوکہ لگتی ہے؟ جب تمہیں کچھ یاد ہی نہیں تھا، نہ میں تمہارے گھر والوں کو جانتا تھا، تو تمہیں کیا بتاتا؟ تبھی ریحان عائزہ پر زبردستی حاوی ہونے لگا اور وہ ریحان کو انکار کرتی رہی کہ مجھے مت چھوؤ۔ وہ کہنے لگی، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی اور یہ نکاح تم نے دھوکے میں کیا ہے۔ لیکن ریحان اس سے کہنے لگا کہ نکاح نکاح ہوتا ہے اور تم نے خود قبول ہے کہا تھا، سائن کیے تھے۔ تمہارا دماغ اگر اب ٹھکانے پر آ گیا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن اب یاد رکھنا، ریحان کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ ریحان کی ہوتی ہے۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا، میں تمہیں کسی صورت یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تبھی ریحان اسے بیڈ پر پٹکتا اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ وہ پوری رات اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا اور وہ بے بس بنی روتی رہی۔ عائزہ کے گھر والے ریحان کو نہیں جانتے تھے، آنے میں کافی ٹائم لگا تھا۔ صبح اس کے والد محمود صاحب اور زمان اور خاندان کے باقی لوگ بھی پولیس کو لے کر ریحان کے گھر آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی پولیس والوں نے ریحان کو دیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس پورے علاقے میں اس کی اور اس کے خاندان والوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اس نے بھی پولیس والوں کو حقیقت بتا دی تھی کہ یہ میری بیوی ہے اور ہمارا نکاح اس پورے گاؤں کے سامنے ہوا ہے، اور اب میں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا کہ اسے کوئی بھی یہاں سے لے کر جائے۔ زمان سامنے بے بس کھڑا تھا، اور پھر جب پولیس والوں نے بھی انکار کر دیا تو زمان بھی کافی غصے میں تھا۔ وہ اب مایوس ہو چکا تھا کیونکہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ عائزہ بہت چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن اس کی چیخ کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ریحان کی ماں نے اسے گلے سے لگایا تھا، وہ اسے چپ کروا رہی تھیں، تسلی دے رہی تھیں، لیکن وہ ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہی تھی۔ ایک دفعہ تو ریحان غصے سے بولا تھا، خبردار اب اس کے بعد میری ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو۔ کچھ ہی دنوں میں ریحان نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی۔ وہ روز اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ اب تو اسے گھر سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ ریحان نے اسے کہا تھا، جب تک تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جاتی اس گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی، کیونکہ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔
एक दफ़ा तुम मुझे धोखा दे चुकी हो और दूसरी दफ़ा मैं धोखा नहीं खा सकता, और अगर तुम एक बार फिर भाग गई तो। कुछ दिनों बाद आयज़ा ने भी घर के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। वो रेहान की माँ का हाथ बिटाने लगी, लेकिन जब रेहान घर आता तो उससे डरती तो थी, लेकिन फिर भी खरी खरी सुना देती थी। रेहान को अभी तक इस पर एतबार नहीं था। वो इसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। वो आयज़ा से पागलों की तरह प्यार करता था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इन दिनों सवात की वादियों में शदीद सर्दी थी। रेहान शदीद सर्दी में घर लौटा तो उसे ठंड लगने से बुखार हो चुका था। वो मुसलसल कांप रहा था। किसी भी तौर उसकी ठंड कम नहीं हो रही थी। फिर वो आयज़ा से कहने लगा कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे कोई दवा दे दो और किचन में जाओ और मेरे लिए दूध गर्म करके ले आओ। मगर वो टस से मस्त नहीं हुई। कहने लगी, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारे बीमार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ही देर में रेहान ने कांपना शुरू कर दिया और वो खुद ही उठा और अपने ऊपर एक और लिहाफ डाला। डबल लिहाफ करके भी इसे शदीद सर्दी लग रही थी। आयज़ा ने जब इसे देखा कि अब भी वो कांप रहा है तो फ़ौरन से किचन में गई और दूध गर्म करके ले आई। रेहान को उठाया और उसे दवाई दी और गरम गरम दूध का गिलास भी दिया। कुछ देर के बाद फिर इसने रेहान के माथे पर हाथ रखा तो उसे अभी भी बहुत तेज़ बुखार था। ये सर्दी का बुखार था और इसका जिस्म कांप रहा था। जब आयज़ा ने इसे बुखार से सर्द पड़ता देखा तो उसे रेहान पर रहम आ चुका था। आखिर इसने भी तो अपनी जान पर खेलकर इसकी जान बचाई थी। फिर वो उसके पास लिहाफ में आ गई और ख़ुद से ही इसके बहुत करीब होती चली गई और इसके वजूद को गरमाइश देने लगी। रेहान ने भी इसे अपनी बाहों में भर लिया था और वो दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इस रोज़ के बाद आयज़ा का दिल भी रेहान के लिए मोम होने लगा था। फिर धीरे धीरे रेहान और आयज़ा के तलकात बेहतर होने लगे थे। वो अब रेहान का बेहद ख्याल रखने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही आयज़ा की तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। रेहान की माँ इसे हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ इसे खुशखबरी मिली कि आप दादी बनने वाली हैं। वो बहुत खुश थी। आयज़ा ने रेहान को अपना शोहर तस्लीम कर लिया था, इसलिए वो भी खुश थी। जैसे ही वो दोनों घर आए, घर आकर रेहान को ये बात बताई कि रेहान तुम बाप बनने वाले हो, तो रेहान की तो खुशी की इंतहा ना थी। इसने फ़ौरन से आयज़ा को अपनी बाहों में भर लिया। रेहान इसका अब पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। वो रेहान की मोहब्बत की आदी हो गई थी। इसे भी अब रेहान की फ़िक्र रहने लगी थी और रेहान की माँ तो पहले से ही इसे बहुत प्यार करती थी। फिर वक्त गुजरने लगा और आयज़ा ने दिल से इस घर को अपना घर तस्लीम कर लिया था। आज सुबह से ही इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। अचानक से दर्द शुरू हो गया तो रेहान की माँ इसे हॉस्पिटल ले गई। 1 घंटे तक रेहान बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा। वो बहुत परेशान था। इसे आयज़ा की फ़िक्र हो रही थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर बाहर आई तो उसने खुशखबरी सुनाई, मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ था। रेहान की माँ भी खुश थी। जैसे ही वो आयज़ा के पास गया तो वो रो रही थी। रेहान अपने बेटे को देखने से पहले अपनी बीवी के पास गया था और उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरी जान क्या हुआ है तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू। तभी वो कहने लगी, मुझे अपने माँ बाप बहुत याद आ रहे हैं। वो कहने लगा, तो इसमें क्या बात है, तुम्हारी सेहत कुछ बेहतर होती है तो मैं सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास लेकर जाऊँगा। इसने आयज़ा को समझाया कि अभी तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, जैसे ही तुम कुछ बेहतर होगी तो मैं तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाऊँगा। फिर जैसे इनका बेटा शनावर 2 महीने का हुआ तो रेहान ने फैसला किया कि वह आयज़ा को इस्लामाबाद लेकर जाएगा। आयज़ा भी आजकल अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। रेहान के साथ भी इसका रवैया बेहतर था। वो खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि रेहान ने इसे कहा था कि बेशक 1 हफ्ता तुम अपने माँ बाप के पास रह सकती हो, मैं तुम्हें छोड़कर आ जाऊँगा। रेहान को आयज़ा पर अब इतना तो एतबार था। एक औरत मर्द के साथ तो बेवफाई कर सकती है लेकिन अपनी औलाद के साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकती। और वो जानता था कि शनावर इसका बेटा है और जिस तरह वो इस घर को अपना घर समझकर संभाल रही थी, वो बहुत खुश था। बाहर के सब कामों के लिए काम वाली मौजूद थी। बस आयज़ा ने अपने ज़ाती काम ही करने होते थे। बच्चे को संभालना, रेहान के काम या कभी अपनी सास के लिए कोई चीज़ बना देना, इनका ख्याल रखना, उनके पाँव दबा देना, ये सब काम वो बहुत अच्छे से संभाल रही थी।
ریحان قبیلے کا سب سے امیر ترین انسان تھا، اس کے باپ دادا کی کافی زمینیں تھیں۔ پھر وہ ٹائم بھی آیا جب وہ لوگ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے باہر پہنچی، ایک دم سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا، کس طرح ریحان سے گھسیٹ کر یہاں سے لے کر گیا تھا، اور زمان کا خیال آتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئی، سامنے اس کی ماں فروٹ کاٹ رہی تھی، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ عائزہ کی ماں بھی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ عائزہ نے انہیں ریحان سے ملوایا، پھر ریحان ان سے کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا سکتا ہوں، کیونکہ آپ دونوں کو وہ بہت زیادہ یاد کر رہی تھی۔ اس کا باپ جو لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہا تھا، کھڑکی سے اس نے باہر دیکھا تو عائزہ کو دیکھ کر وہ بھی ان کے پاس آ گیا تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی اور نواسے سے مل کر بہت خوش تھا۔ ریحان کو جب تسلی ہوئی تو وہ انہیں چھوڑ کر واپس سوات چلا گیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ 1 ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آ جائے گا۔ عائزہ کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ پھر اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک لڑکی آئی اور وہ بہت وویلا کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ زمان کسی اور سے شادی کرے، وہ تو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ لیکن زمان نے اسے دیکھ کر انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا میں اسے جانتا بھی نہیں ہوں۔ تبھی اس نے اپنی اور زمان کی بہت ساری تصویریں دکھائیں۔ وہ کالز جو زمان نے اسے کی تھیں وہ سب اس نے ریکارڈ کی ہوئی تھیں۔ زمان کو آخر ماننا ہی پڑا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہے۔ پھر ہم نے وہاں آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا، ہم خود تمہارے غم میں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی کا کارڈ ملا، اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک دن وہ لڑکی مجھے مارکیٹ میں ملی تھی، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ہم تو 4 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ زمان تو میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگی نہیں آنٹی، اس وقت میں بھی زمان کی باتوں میں آ گئی تھی۔ زمان تو یہ چاہتا تھا کہ وہ بزنس اور آپ کی ساری پراپرٹی لے لے، اس لیے وہ عائزہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائزہ کو ذرا بھی پسند نہیں کرتا تھا، اسے تو صرف زمین اور بزنس کا لالچ تھا، اور میں بھی اس لالچ میں آ گئی تھی۔ یہی سوچا تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ اپنے نام کروا کے وہ کسی طریقے سے عائزہ کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ یہ کہتے ہوئے عائزہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور وہ اپنی بیٹی کو پھر سے سینے سے لگا کر اسے کہنے لگی کہ جو کچھ بھی ہوا تمہارے لیے بہت اچھا ہوا ہے۔ ریحان ہمارے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا، کیا پتہ زمان جہاں سے لے جا کر تمہیں مار دیتا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کے بعد تمہارے بابا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ساری جائیداد تمہارے نام کروا دیں گے۔ پھر تمہارے تایا بیچ میں آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے، عائزہ تو اب دوسرے خاندان میں ہے، اس لیے ہمارے باپ دادا کی جائیداد کہیں نہیں جائے گی۔ سب خاندان والے بھی اس بات پر شور مچا رہے تھے۔ پھر تمہارا باپ تو اپنی بات پر ڈٹا رہا اور وہ کہنے لگے کہ یہ میری بیٹی کا قانونی حق ہے، میں سب کچھ اپنی بیٹی کو دوں گا۔ پھر انہوں نے سب کچھ تمہارے نام کروا دیا۔ یہ سب سن کر عائزہ بھی رو رہی تھی۔ رات میں بھی جب سب سو گئے تو کتنی ہی دیر وہ بستر پر لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ آج زمان اس کے دل سے مکمل طور پر نکل چکا تھا، اور پھر جیسے ہی اس نے ریحان کے بارے میں سوچا تو اسے پتہ چلا کہ اسے ایک نیک دل اور اچھا انسان ملا ہے جو اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے، اور کس طرح اپنی جان کی بازی کھیل کر اس نے اس کی جان بھی بچائی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا سب کچھ تو ریحان ہی ہے۔ عائزہ کے ماں باپ شناور کو پا کر خوش تھے۔ اللہ نے انہیں بیٹا تو نہیں دیا تھا، لیکن اب یہ نواسا انہیں بہت پیارا تھا۔ پھر اگلے ہی دن اس نے امی سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں بھی یہ دیکھ کر خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹا چلی جاؤ، لیکن کبھی کبھار آ جایا کرو۔ تبھی اس نے ریحان کو کال کی اور اس سے کہا کہ مجھے لینے آ جائے۔ وہ بہت حیران ہوا تھا، کیوں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے۔ تبھی وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا، پھر کہنے لگا کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی آپ کی بہت یاد آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ریحان تو پہلی ہی فرصت میں سے لینے کے لیے نکل پڑا تھا۔ ادھر عائزہ کے دل سے تو ایک بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید کسی صورت میں اللہ نے اسے ایک لالچی انسان سے بچایا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی بہت مطمئن ہو گئے تھے۔
रेहान ने उन्हें कहा था कि आप भी अपनी बेटी से मिलने सवात आ सकते हैं, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। वो भी इस्लामाबाद से वापस आए थे। रेहान चेंज करने के लिए वाशरूम चला गया था। जैसे ही वो बाहर निकला तब तक आयज़ा अपने बेटे शनावर को सुला चुकी थी। जैसे ही वो बेड पर लेटा, आयज़ा ने फ़ौरन से रेहान के सीने पर सर रख लिया था। रेहान हैरान था क्योंकि हर दफ़ा वही उसके पास आता था। उसे कहने लगा, आयज़ा खैर तो है, ये तुम्हें क्या हो गया है? वो कहने लगी कि मुझे एहसास हो गया है कि मेरे लिए आप ही सब कुछ है। और फिर रेहान ने इसे अपनी बाहों में भर लिया था। रेहान ने उससे वजह पूछने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उसके लिए तो यही काफ़ी था कि उसकी बीवी को उसका इतना ख्याल था। और फिर इस रात रेहान भी बहुत खुश था कि कहीं ना कहीं आयज़ा के दिल में भी उसके लिए प्यार था। नाज़रीन, कैसा लगा नावल? अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।